ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام حضرات علماء کرام، آج کی یہ بابرکت نشست سالانہ عرس مبارک استاذ الفقہاء استاذ العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد کی گئی۔ دعا ہے رب کریم آپ کا میرا آنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے قبلہ مفتی صاحب کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے اور ہمارے لیے باعث رحمت، باعث بخشش اور باعث برکت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھ سے پہلے یقیناً جامعہ کے فضلاء اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اپنے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ آپ حضرات کافی دیر سے جلوہ گر ہیں اور ابھی قبلہ صاحبزادہ صاحب اور پیر صاحب کے خطابات بھی ہونے ہیں۔ انتہائی مختصر وقت کے اندر صاحبزادہ صاحب کے آنے تک جو میری ڈیوٹی ہے چند لمحے اللہ کے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ائمہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کائنات فانی کے اندر اللہ پاک نے سب سے زیادہ جن ہستیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ہستیاں کون سی ہیں جن کو اس پوری دنیا کے اندر چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے دیگر سیارے ہوں، یہاں تک کہ جنت اور جنتی مخلوق، تمام مخلوقات میں جن ہستیوں کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ شرف والا بنایا ہے وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام جو کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں، ان میں سے پھر جو رسول ہیں ان کا مقام اور زیادہ بلند ہے، جو لگ بھگ 313 کی بھی روایت ملتی ہے۔ اور پھر ان 313 یا 325 رسولوں میں 5 اولو العزم ہستیاں ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے۔ اور ان 5 اولو العزم ہستیوں میں جس ہستی کا مقام اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات میں افضل اعلیٰ شان مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اونچا ہے، اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کل مخلوق میں افضل ذات جن و انس میں، ملک میں، فرشتوں میں، ملائکہ میں، دیگر مخلوقات میں آپ کے اور میرے کریم آقا کی ہے۔
اور حضور کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جو آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کریم آقا دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ حضور کی دعا بھی ہے، حضور کی سنت بھی ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے، یہ سنت صحابہ و اہل بیت بھی ہے، یہ سنت اولیاء و علماء بھی ہے کہ وہ ہستیاں جن کو دین کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ان ہستیوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر دنیا میں سب سے زیادہ اضافہ کسی چیز کا خواہش کیا ہے تو وہ علم کا ہے، تمنا کی ہے کہ ہمیں اس چیز میں برتری ملے، وہ علم والی ہے۔ حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس کثیر علم اللہ کے عطا کردہ علم سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زیادتی کی دعا اس لیے منگوائی گئی حضور سے تاکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے سنت بن جائے کہ رب سے جب اضافہ مانگنا ہے کسی چیز کا، اس میں افضل ترین چیز علم ہے کہ علم کے اضافے کی دعا مانگنا خود سنت مصطفیٰ کریم ہے۔ آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا درجہ ہے علم والا۔ اللہ نے علم والوں کو مقام کتنا بلند عطا کیا ہے کہ اس میں اضافے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگ رہے ہیں، صحابہ کبار سے منگوا رہے ہیں، امت کے لیے یہ بطور سیرت اور نمونہ پیغام چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پیارے آدم کے سامنے سجدہ کرو، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ امام رازی سے لے کر علامہ خازن تک جس مفسر کو اٹھائیں، تمام مفسرین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکانے کی سب سے پہلی وجہ یہی لکھی ہے، فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی وہ علم کی وجہ سے تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے چیزوں کے اور پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا کہ اب تم اس کی خبریں دو، یہ جو اسماء ہے اگر تم سچے ہو، سارے بولے کہنے لگے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا۔ اس کا مطلب ہے ان اسماء کا علم اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا تھا، اور پیارے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بتائیے، آپ نے بتا دیا تو فرشتوں کو بھی یہ مسئلہ واضح کروا دیا گیا کہ فرشتوں تم کو بھی اللہ نے اتنا علم نہیں دیا جتنا اللہ نے پیارے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا ہے۔ اور آپ کے اور میرے کریم آقا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، تو پھر حضور کے علم کی کیا بات ہوگی؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا، اور آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ الغرض ایک طرف تو علم کی زیادتی، علم کا زیادہ ہونا، علم کا زیادہ کرنا یہ نیک ہستیوں کا طریقہ ہے، یہ دعائیں مانگنا اللہ کے پیارے بندوں کا وظیفہ رہا ہے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر۔ اور دوسری طرف ہم جیسے طلباء کے لیے، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اس میں عظیم پیغام ہے۔ جامع صغیر وغیرہ میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ علم اللہ پاک نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس علم پر عمل بھی کرو، اور ساتھ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو جو تمہارے پاس پہلے نہیں ہے۔
ایک تو علم پر عمل جو پہلے ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اور علم حاصل کرنا۔ آج ہمارے علماء کے لیے بہت سارے محاذ کھلے پڑے ہیں، ختم نبوت کا موضوع ہو، رد قادیانیت کا موضوع ہو، رد روافظ کا موضوع ہو، رد ناصبیت کا موضوع ہو، اب تو رد الحاد بھی آ گیا ہے۔ ایک طرف معاشرتی مسائل، دوسری طرف معاشی مسائل، تیسری طرف امت کی اصلاح کے مسائل، چوتھی طرف تقوی و طہارت کے مسائل، فقہی مسائل، قرآن کی تفسیر کے احکام، حدیث کے احکام۔ کسی ایک شعبے تک یا کسی ایک علم کی شاخ تک علماء اپنے آپ کو محدود نہ کریں، بلکہ مختلف محاذوں میں مختلف جو فنون ہیں ان کے اندر مہارت تامہ حاصل کر کے حضور کی امت کی یہ غلام جس مقام پہ بیٹھے، کوئی بھی ان سے کسی لیول کا مسئلہ پوچھے تو حضور کی امت کے غلاموں کی تیاری اتنی ہونی چاہیے کہ یہ ہر محاذ میں قرآن و سنت سے دلائل دے کے دنیا کو بتائیں کہ محمد عربی کے دین پہ عمل کرنے والے غلام آج بھی دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پہچان 82 چک میں زمینوں کی وجہ سے بنی، خاندان کی وجہ سے بنی، تو آپ کے قوم کے کئی افراد یہاں ہیں، 74 چک میں ہیں، مکان شریف میں رہتے ہیں۔ آپ کی یہاں پہچان کس وجہ سے بنی؟ حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ الرحمہ جیسی ہستی بھی فتوے کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف بھیجتی کہ ادھر جاؤ، فتویٰ مفتی عبدالشکور صاحب سے جا کے لے لو۔ آپ کی پہچان علاقے میں بنی تو کیا زمینوں کی وجہ سے بنی؟ کیا قوم کی وجہ سے بنی؟ کیا عوان ہونے کی وجہ سے بنی؟ کیا وادی سون کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے بنی؟ یا آج آپ کے عرس مبارک پہ آنے والے یہ افراد اس لیے آئے ہیں کہ اس فقیر نے محمد عربی کے دین کی تبلیغ کے لیے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے جو دین کا نور پھیلایا ہے وہ کئی سالوں کے بعد آج لوگوں کے سینوں کو منور بھی کر رہا ہے اور ان کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا بھی کر رہا ہے؟ جی، پہچان کیا چیز بنی؟ ان کا علم بنا۔ پہچان کیا چیز بنی؟ ان کا تقوی بنا۔ پہچان کیا چیز بنی؟ ان کی فقیری بنی۔ پہچان کیا چیز بنی؟ ان کی درویشی بنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی اللہ پاک اس کے چرچے کرواتا ہے، وہ زمین کے اندر ہو پھر بھی اللہ پاک اس کے چرچے کرواتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فرما بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ یہ ایسے نہیں لوگ آ گئے، ان کے دلوں میں ان پاک ہستیوں کی محبت میرے رب کریم نے پیدا کی ہے، رب ذوالجلال نے پیدا کی ہے۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، جب اللہ کریم کسی اپنے پیارے بندے سے محبت کرتا ہے، رب کریم جبریل کو بلاتا ہے، حکم ہوتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اب جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ مسلم کے آخری لفظ یہ ہیں، پھر یہاں تک کہ زمین کے ذرے ذرے کے اندر اس نیک بندے کی محبت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، جن کے خاندان بادشاہت میں گزرے، آج ان کی قبروں کے نشانات تک مٹ گئے، لیکن کچھ فقیر ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے دین کے ساتھ یوں وفائیں کی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی ان کی قبور پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ان کی سالانہ محفل پر بھی قرآن اور مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں۔ آج کے اس مشکل دور کے اندر میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر دیکھیں تو ایک گھر کے 4-5 افراد ہوں تو گھر چلانا بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ایک کمانے والا ہے تو گھر کے 5 افراد ہیں کیسے پالے؟ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو اتنے مدارس چل رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں،
یہاں کھانے بھی تو پک رہے ہیں، یہاں بھی تو بجلی کے بل آ رہے ہیں جی، یہاں بھی تو اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، یہاں بھی تو بہت سارے اخراجات ہیں کتب کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں. یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ اور ہم اہل سنت تو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری فنڈنگ کا کوئی سسٹم نہ کوئی ڈالروں والا ہے، نہ کوئی پاؤنڈوں والا ہے، نہ کوئی ریالوں والا ہے. ہمیں تو کسی ملک سے کوئی ایڈ نہیں آتی. لیکن پھر بھی گرامی قدر حضرات، اس بنیاد پہ ہم نے کبھی کسی بچے کو واپس نہیں بھیجا کہ کسی کا والد لے کے آیا ہو کہ یہ میرا بچہ داخل کر لیں. ہم کہ میں داخل تو کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کھانا کوئی نہیں ہے، بچے کے لیے ہمارے پاس کتابیں کوئی نہیں ہیں، داخل تو کر لیتے ہیں لیکن رہائش کوئی نہیں ہے. رہائش کی گنجائش بھی بن جاتی ہے، کھانے کی گنجائش بھی بن جاتی ہے، اساتذہ بھی موجود ہوتے ہیں. بنیادی طور پر چونکہ یہ رب کے دین کا کام ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اصل میں یہ جو دین کا کام ہے اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اگر گھر میں ہو تو 5 افراد کو پالنا مشکل ہے، لیکن مدرسے کے اندر 5000 طلباء بھی آ جائیں تو وہ پل جاتے ہیں. کیوں کہ یہ دنیا داروں کی وجہ سے نہیں پلتے، یہ محمد عربی کی دین کے وفاداروں کی وجہ سے پل رہے ہیں. اور پھر علی الاعلان ہم بانگے دول یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آپ اگر بچوں کو داخل کروانے کے لیے لے جائیں تو شاید آپ کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑے، جائیدادیں بھی ساری بیچنی پڑے، تب جا کے آپ ان کی فیسیں پوری کریں. اس وقت ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو MBBS کرتا ہے اس پر کم از کم 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے. 5 سالہ جو اس نے کورس کرنا ہے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے جی، اس کے بعد ہاؤس جاب ہے، یا اس نے PhD کے لیے باہر جانا ہے، دیگر معاملات وہ علیحدہ اخراجات. صرف MBBS سمپل کرنا ہے تو 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ تک اس کے اوپر خرچہ ہے. لیکن یہاں آپ نے ایک 10-12 سال کا بچہ دینا ہے، اس پر آپ کا خرچ کچھ نہیں ہونا، آپ نے اس پہ خرچ کچھ نہیں کرنا، اس پہ سب کچھ خرچ اساتذہ نے کرنا ہے، مدارس والوں نے کرنا ہے، محتمم صاحب نے کرنا ہے، ناظم صاحب نے کرنا ہے، یا اللہ کے دین کے جو خادم ہیں درویش انہوں نے کرنا ہے، جن کے ذمہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں نے کرنا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ وہاں 1.5 کروڑ لے کے 1.5 کروڑ لگا کے کل جو پیدا ہو رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ کہتا ہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، میری 2000 فیس ہے، میرا تو لیول بھی اس سے کم نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے تو یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فقیر جو 8 سال دین پڑھتا ہے یا 10 سال دین پڑھتا ہے، اور پھر بسا اوقات ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے بندے آئے، انہوں نے کہا حضرت امام دے دیں لیکن ہمارے پاس تنخواہ کوئی نہیں ہے، جو کچھ بنے گی تو پھر دے دیں گے، نہیں بنے گی تو ہم نہیں دے سکیں گے، لیکن مسجد خالی پڑی ہے. تو دین کے درویش کو بھیجا، اس نے وہاں جا کے محمد عربی کی دین کی اذانیں بلند کی، وہاں 1.5 کروڑ لگا کے وہ کہتا ہے میں نے پہلے اپنا پورا کرنا ہے. جو MNAs MPAs اوپر سیٹوں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے اخراجات ہوئے ہیں ہم نے اپنے پورے کرنے ہیں. مجھے ایک عالم دکھائیں جو آپ کی مسجد میں آئے اور وہ کہے میں نے مدرسے میں اتنا خرچہ کیا ہے، پہلے میرے وہ پیسے پورے ہوں گے پھر میں نماز پڑھاؤں گا، پھر میں آپ کے جمعے پڑھاؤں گا. آج تک دنیا میں مسجدیں بند نہیں ہوئی، مولویوں نے ہڑتالیں نہیں کی، مدرسے بند نہیں کیے کہ ہمارے پاس اخراجات کوئی نہیں ہے، روٹیاں نہیں ہیں، ہماری بجلی کی بل زیادہ آ گئے اس لیے ہم نے مدارس ختم کر دیے ہیں. کوئی دے یا نہ دے، آج بھی محمد عربی کی دین کے وارث دین کے مدرسوں کو چلا کے بتا رہے ہیں کہ جن کے پیچھے دنیا کی محبت کھڑی ہوتی ہے، دولت کی، ان کا کام تو رک سکتا ہے، محمد عربی کی دین کے غلاموں کا کام جو صفا کے چبوترا سے شروع ہوا تھا وہ 82 کے جامعہ تک آج تک 14 صدیوں میں تسلسل کے ساتھ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی قدر، پھر یہ بھی سوچئے کہ ہماری زندگیوں کی کیفیت کیا ہے.
اور ان ہستیوں کی زندگی کی کیفیت کیا ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس گئے، رات کا وقت ہوا، امام شافعی علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ دونوں ہستیوں نے نماز ادا کی۔ مفتی محمد قاسم صاحب اپنی کتاب علم اور علماء کی اہمیت میں اس کو نقل فرماتے ہیں مختلف حوالہ جات کے ساتھ۔ رات کا وقت ہوا نا، امام شافعی علیہ رحمہ نماز عشاء کے بعد نوافل پڑھنے لگ گئے، اور امام محمد نے فرمایا مجھے چارپائی دے دو جہاں میں نے لیٹنا ہے۔ چارپائی دی، امام محمد علیہ رحمہ نے چادر لی اور لیٹ گئے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نوافل پڑھتے رہے اور امام محمد لیٹے رہے۔ اذان فجر ہوئی، نماز فجر کا وقت ہوا، امام شافعی اور امام محمد مسجد کی طرف چلے۔ امام محمد نے وضو کوئی نہیں کیا اور آ کے جماعت کے اندر شامل ہو گئے، نماز کے اندر شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد امام شافعی نے پوچھا حضور کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ بندہ سوئے اور سونے کے بعد اٹھے اور وضو نہیں ٹوٹتا؟ فرمایا یہ مسئلہ پوچھنے کی تمہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا چونکہ آپ ساری رات سوئے رہے اور صبح آپ نے وضو نہیں کیا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے نماز میں، میں ساری رات نوافل پڑھتا رہا، میں تو تک رہا تھا۔ فرمایا وضو تے تاں کری آج راتی ستے ہو بھی آتا ہوں نہ کہ حضرت میں تو دیکھ رہا تھا کہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم لیٹے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن اس ایک رات کے اندر میں نے قرآن و حدیث میں غور کر کے محمد عربی کی دین کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے 1000 مسائل آج رات نکالے ہیں قرآن و حدیث سے اپنے دماغ کے اندر سوچ سوچ کے، جس کا میں نے استنباط کیا ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مسائل جن کی رات چارپائی پہ ہو، دنیا سمجھے کہ وہ سو رہے ہیں اور وہ 1000 مسائل نکال رہے ہوں، جو رات کی اندھیری وادیوں میں ڈوب کر 1000 مسئلہ امت کو ایک رات میں دے رہے ہیں، پھر ان کا فیض دنیا میں جاری نہیں رہے گا تو کس کا رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو یوسف کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، روح نکلنے کے قریب ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ملنے کے لیے گئے، کہا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا حال کو چھوڑیں، اس مسئلے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی حالت یہ ہے کہ روح نکلنے لگی ہے اور بات مسئلوں کی کر رہے ہیں، اور فرمایا پتہ نہیں یہی مسئلے بتاتے بتاتے جان نکل جائے گی اور یہی مسئلہ بتانا ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا، فرمایا یہی نجات کا سبب بن جائے گا۔ کہا جی حضور بتائیے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ شیطان کو کنکریاں مارنا حج کے اندر یہ سواری پر سوار ہو کے افضل ہے یا پیدل چل کے مارنی افضل ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا پیدل۔ فرمایا غلط۔ انہوں نے کہا پھر سوار ہو کے؟ فرمایا غلط۔ نے کہا حضور دونوں طرف غلط ہیں تو پھر صحیح مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، جس طواف کے بعد دعا کے لیے وقوف ہو، ٹھہرنا ہو، وہاں پیدل افضل، اور جہاں نہ ٹھہرنا ہو دعا کے لیے وہاں راکباً سواری پر افضل۔ کہا مسئلہ ایسے ہے، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا حضرت مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت ابراہیم اٹھ کے ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، امام یوسف علیہ رحمت، امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا، گویا وہ ہستیاں دنیا سے جا بھی رہی تھیں اور ساتھ ساتھ دین کا آخری پیغام دنیا والوں کو پہنچا بھی رہی تھی۔ آج ہماری آخری سانسیں ہوں تو ہمیں کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ اولاد کو کچھ نصیحتیں کر لیں، بچوں کو کچھ نصیحتیں کر لیں، جی بہن بھائیوں کو کچھ سمجھا لیں، اپنے مال کا ذرا حساب کر لیں، جی، لیکن ان ہستیوں کا مشن کیا ہوتا ہے جن نے ساری زندگی دین پڑھا ہوتا ہے؟ شیخ محمد البغدادی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو بڑا شوق تھا دین کا علم حاصل کرنے کا۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کے پاس رہتے تھے، کہا اماں جی میں بغداد میں جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا چلے جائیں۔ پڑھنے کے لیے گئے، پہنچے، پرانا دور تھا، سقوط بغداد کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو حالات ملیں گے کہ کیسا مشکل دور گزرا ہے مسلمانوں پر۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ بغداد کے اندر مدرسے میں اس وقت
طلباء کے لیے کھانا نہیں ہے، کتابیں چل رہی ہیں، علماء ہیں، درس کا سلسلہ تو ہے، لیکن طلباء اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اکثر خود. تو فرمایا میرا تو شہر بڑا دور ہے، گھر سے روزانہ کھانا لا بھی نہیں سکتا، اور ادھر میں رہوں گا تو بغیر کھانے کے گزارا مشکل ہوگا. ایک آدھ دن کی تو بات نہیں ہے، سالوں لگ جائیں گے. واپس لوٹے والدہ کی بارگاہ میں، عرض کی امی جان پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن درمیان میں پیٹ آڑے آ رہا ہے کہ وہاں اس وقت مدرسے کے معاملات یہ ہیں بغداد کے اندر. فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، دونوں ماں بیٹا مل کے اس کا انتظام کرتے ہیں. ہماری نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے گھر والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق پیغام عرض کر رہا ہوں. شیخ محمد البغدادی علیہ رحمہ، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا آپ اور میں روزانہ 2 روٹیاں پکاتے ہیں، صبح 2 شام کو، ایک تم لیتے ہو ایک میں لیتی ہوں. آج سے ایسا کرتے ہیں روٹیاں تو 2 ہی پکائیں گے لیکن آدھی تم کھانا آدھی میں کھانا، میں کھاؤں گی، اور ایک روٹی کو ہم خشک کر کے محفوظ کر لیں گے تاکہ تمہارے مدرسے کے لیے تمہارا لنگر گھر سے تیار ہو جائے. ہر روز ماں بیٹا ایک روٹی صبح ایک روٹی شام کو بچاتے، کیونکہ اتنی آمدن تھی جس میں کئی مہینے لگے. سوکھی روٹیوں کا ایک بورا تیار ہو گیا جس کے اندر 100-150 روٹی. شیخ محمد البغدادی کو والدہ نے کہا لے بیٹا لنگر میں نے تیرے لیے تیار کر دیا ہے، مصطفیٰ کا دین جا کے تو پڑھا. اب گھر سے چلے، وہ خشک روٹیوں کا بورا کاندھوں پہ اٹھایا اور بغداد مدرسے میں پہنچے. پہلے دن بھوک لگی نا، شام کو جب سبق پڑھ چکے دل کیا تو پھر بورے کی طرف دیکھا کہ یہ تو 100-150 روٹی ہے، اگر روزانہ ایک کھاؤں گا تو یہ تو 3-4 مہینوں میں ختم ہو جائیں گی، اور میرا تدریس کا سلسلہ تو بڑا لمبا ہے، پھر کہیں پڑھائی رہ نہ جائے. کہ آج نہیں کھاتا کل کھا لوں گا. دوسرے دن پھر کھانے لگے، خیال آیا یار یہ تو پھر روٹیاں ختم ہو جائیں گی. الغرض 6واں-7واں روز آیا جب بالکل طبیعت بے چین ہو گئی تو کہا چلو تھوڑی سی کھا لیتا ہوں. ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا لیا، کہا کھاؤں کس سے، روٹی بھی خشک ہے. اللہ اکبر. تو بغداد سے نکلے اور دریا کے کنارے جا کے بیٹھے، فرات کے کنارے جا کے بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے نا اپنی روٹی کی اس ٹکڑے کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا اور پھر دریا کے پانی کے اندر ڈبویا اور کہا لے شیخ محمد بغدادی، دنیا کا سالن چھوٹی سی پلیٹ میں ہوتا ہے، تیرے لیے سالن اللہ نے پورا دریائی بنا دیا ہے، اسی میں ڈبو کے کھا لے. اللہ اکبر. چند ٹکڑے کھائے. اب وہ 7ویں-8ویں دن روٹی کا 1/4 حصہ یہ چند ٹکڑے کھاتے. شیخ محمد البغدادی فرماتے ہیں جس دن میرا آخری سبق تھا مدرسے میں اور میرے استاد صاحب نے دستار بندی میری کروائی، اس دن میں نے بورا جا کے دیکھا تو بورے کے اندر روٹی بھی آخری تھی. ادھر سبق مدرسے کا آخری، ادھر بورے کی روٹی بھی آخری، اور میری تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوا. اب میرے استاد محترم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، اب اپنے گھر لوٹو، اپنے علاقے میں لوٹو اور جا کے دین کا کام کرو. فرمایا میں بڑی خوشی خوری لوٹا کہ میں اپنی والدہ کے پاس جا رہا ہوں اور انہیں جا کے بتاؤں گا کہ میں دین کے اسباق پڑھ کے آیا ہوں. فرماتے ہیں جب میں آیا تو میرا دروازہ گھر کا بند تھا، میں نے دستک دی، کوئی بندہ نہ آیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمسایہ نکلا، اس نے کہا بھئی کون ہے، دروازہ کیوں کوٹ رہا ہے؟ میں نے کہا میں گھر کا مالک ہوں، یہاں میری والدہ رہتی تھی. اس نے کہا اچھا تو اس بڑھیا کا بیٹا ہے؟ کہا جی. شیخ محمد البغدادی فرماتے ہیں مجھے میرے ہمسائے نے بتایا کہ وہ بوڑھی تو چند روز پہلے انتقال کر گئی ہے. شیخ محمد البغدادی فرماتے ہیں میں والدہ کی قبر پہ گیا اور میں نے کہا ماں میں تو تیرے جنازے میں نہ پہنچ سکا، اس کا ساری زندگی غم رہے گا، لیکن جس مشن پر تو نے مجھے بھیجا تھا وہ مشن میں نے نہیں چھوڑا. اماں سوکھی روٹیاں تو کھائی ہیں لیکن محمد عربی کا دین پڑھ کے آیا ہوں. ماں تیرے جنازے میں تو نہیں آ سکا لیکن تیرے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ میں ضرور بن گیا ہوں کہ اب قیامت تک میں دین پڑھتا اور پڑھاتا رہوں گا، جس کا فیض اماں جان آپ کو ملتا رہے گا، آپ کی قبر میں نور جاتا رہے گا. امام ابو یوسف علیہ رحمہ جو امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، ابتدائی ایام میں جب آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بھیجتی کہ جاؤ ابو یوسف کچھ کما کے لے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.
متزل العلی، آپ جلوہ گر ہوئے، اللہ کریم آپ کا میرا سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، میں اپنے موضوع کو بھی اور اپنی بات کو بھی انتہائی اختصار کے ساتھ کلوز کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اب گھر سے جب چلتے تو والدہ ماجدہ کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ جاؤ بیٹا کچھ کما کے لے آؤ، اور راستے میں امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مدرسہ تھا۔ اب یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا حضرت یہ پراپر روزانہ مدرسے میں جا کے بیٹھنا اور روزانہ 5-6 گھنٹے پڑھنا وہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ابو یوسف کا ایک انداز یہ بھی ہے علم سیکھنے کا۔ اب راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مدرسہ، امام یوسف وہاں بیٹھتے اور چاشنی اتنی ملتی نا کہ وہ گھر کا کام کاج اور وہ کمانے والے معاملات بھول جاتے۔ اور کبھی کبھار تو محدثین نے لکھا ہے آپ کی والدہ پیچھے سے پہنچ جاتی اور کہتی کہ آپ اس بوڑھے کے پاس بیٹھے ہیں جو لوگوں کو دین پڑھا رہا ہے، میرا بیٹا کچھ کما کے لاؤ کہ ہم نے کھانا بھی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے کہ میری بہن غم نہ کر، تیرا یہ بیٹا ایک وقت آئے گا ایسے مقام پر علم کی وجہ سے پہنچے گا کہ وقت کا حاکم بھی اس کا محتاج ہوگا اور اپنے ہاتھ سے باداموں کے حلوے بنا کے اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محدثین نے لکھا ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو شیخ محمد البغدادی کے ساتھ ہوا کہ ایک دن آپ سبق پڑھ رہے تھے۔ اکثر امام اعظم علیہ الرحمہ جب آپ جانے لگتے تو آپ کو کبھی 500 درہم کبھی 1000 درہم دے دیتے تاکہ گھر کے معاملات بھی چلتے رہیں۔ سارا دن سبق پڑھتے۔ ایک دن ایک بندہ ہے، اس نے کہا ابو یوسف تیرے والد کا وصال ہو گیا ہے۔ فرما ٹھیک ہے میں سبق پڑھ کے آ رہا ہوں۔ سبق مکمل کرتے کرتے کچھ دیر ہو گئی، جب پچھلے ٹائم گھر پہنچے تو لوگ آپ کے والد ماجد کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ ابو یوسف فرماتے ہیں میری ساری زندگی دل میں یہ غم رہا کہ میں والد ماجد کے جنازے میں نہ پہنچ سکا۔ فرما لیکن اس سے زیادہ خوشی ہے کہ میں نے دین کا سبق اس دن بھی نہیں چھوڑا جس دن میرے والد کا وصال ہوا تھا، اور اگر میں جنازے میں جاتا تو میرے والد کو میرے دعا کرنے کا فیض اس دن ملتا، لیکن میں نے دین کا سبق وہ پڑھا ہے کہ میرے والد کی روح کو اس کا فیض قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ ایک طرف مدارس کی اہمیت، دوسری طرف علماء کی ذمہ داریاں، اور تیسری طرف آج کے اس فتنے دور کے اندر علماء کرام کی جو مختلف فیلڈوں کے اندر ذمہ داریاں ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں نے ان کا آپ احباب کے سامنے ذکر کیا۔ یقینی بات ہے اس فتنوں کے دور کے اندر اگر دین کسی مقام پہ مل رہا ہے تو وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، اور مساجد اور مدارس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں انہی سے آپ کو یہ دین کا فیض مل سکتا ہے۔ اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ مخلص ہوں، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ مخلص رہیں تاکہ یہ دین کا فیض آپ کی اگلی نسلوں تک منتقل ہو۔ اللہ کریم آپ کو مجھے دین کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔